ناظرین، ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف حکومت کی معیشت پر اپوزیشن سوالات اٹھا رہی ہے. ساتھ یہ بھی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی کیونکہ انہوں نے کابینہ کو فائنلائز کرنا ہے. اور سہیل آفریدی خود بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے اجازت نہیں ملے گی تو پھر کابینہ کی تشکیل نہیں ہو پائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس خود آزاد ہیں اور اپنی پارٹی کے ساتھ مل کر فیصلے کر سکتے ہیں تو انہیں صرف عمران خان صاحب کی مشاورت ہی کیوں درکار ہے؟ اور اگر حکومت انہیں نہ ملنے دے جس کا انہیں احتجاج کرنے کا بھی حق حاصل ہے تو کیا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کابینہ کی تشکیل ضروری نہیں ہے؟ پھر دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ یہ آفرز جو دی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ ہونے کی، کیا عمران خان صاحب یہ چاہتے بھی ہیں یا ڈیمانڈز کر رہے ہیں؟ اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام کے اندر. ساتھ ہی جائزہ لیں گے ملکی معیشت کے حوالے سے. حکومت کہتی ہے شرح نمو 2.4 کے بجائے اب 2.7 تک جا پہنچی ہے. اسی طریقے سے سرمایہ کاری کی بات کی جا رہی ہے. چین سے 8.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے اس وقت معاہدے ہو چکے ہیں. دبئی اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی معاہدے ایسے ہو چکے ہیں جس میں ملک میں سرمایہ کاری آئے گی. لیکن اپوزیشن یہی کہتی ہے کہ معیشت اپنی درست سمت میں آگے نہیں بڑھ رہی. وزیر خزانہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیم ناکام ہو رہی ہے لیکن حکومت کا دعویٰ ہی کچھ ہو رہا ہے. حکومت کہتی ہے کہ جس طریقے سے زر معادلہ کے ذخائر بڑے ہیں ماضی کی نسبت اس کی مثال کم ہی ملتی ہے. اس کا بھی جائزہ لیں گے آج کے پروگرام کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ پنجاب میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو مسلم لیگ نون غیر جماعتی کیوں کرانا چاہتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر جناب خرم دستگیر خان صاحب. خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ہم خبریں سن رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آفر کی جا رہی ہے کہ وہ اگر درخواست کریں تو انہیں بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے. طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کہا، پھر رانا ثناءاللہ صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ درخواست کریں تو ہم انہیں منتقل کر سکتے ہیں. کیا اس قسم کی کوئی باقاعدہ آفر حکومت کی طرف سے موجود ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد مذاکرات حکومت کے اور اپوزیشن کے شروع ہو پائیں گے؟ لیکن دوسری طرف جو ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ انہیں ملاقات کی اجازت نہیں ملتی. ان حالات میں یہ برف کیسے پگھلے گی؟ جی، سب سے پہلے تو مذاکرات ہوں گے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کی فلاح کے ایجنڈے پہ. وہ کسی سیاسی این آر او کے اوپر نہیں ہوں گے اور ان مذاکرات کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. جب وہ چاہیں وہ آ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں. اور ہماری بھی یہ توقع ہے کہ جس صوبے میں 13 سال سے ان کی حکومت ہے اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ نمائندہ حکومت ہے، تو پھر اس صوبے میں دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ دہشت گرد کون سے حقوق ہیں جو مانگ رہے ہیں؟ یا وہ ان کی حکومت جو ہے وہ کیوں بے بس ہے اور مجبور ہے بزدلانہ مصالحت کرنے پہ؟ تو وہ یہ ساری باتیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل سننے کے لیے تیار ہیں اور بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسرا یہ کہ میرے بھائی طارق فضل چودھری صاحب نے یہ آفر کی ہے، اس پر کوئی باقاعدہ ڈسکشن جو ہے وہ ابھی نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں طارق فضل چودھری صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے جو پیشکش کی اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تیسرا جو ایشو آپ نے ریز کیا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا، اس پہ میری توقع ہے کہ وہ ملاقات بہت جلد ہو جائے گی. اچھا خرم صاحب، لیکن جو آفر کی جا رہی حکومتی پیشکش ہے وہ حکومت کی طرف سے ہے یا محض اسے ہم بیانات ہی سمجھیں؟ باقاعدہ طور پہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی، میں اس پر قیاس رائے کر سکتا ہوں کہ کابینہ کے اندرونی معاملات سے میں آگاہ نہیں ہوں تو لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس پر کوئی باقاعدہ ڈسکشن نہیں ہوئی جس پہ کوئی فیصلہ کیا جا سکے. تو لہٰذا ڈاکٹر طارق فضل صاحب بڑے سینئر اور ذمہ دار پارٹی کے رکن بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے جو پیشکش کی تھی 2 دن پہلے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. لیکن خرم صاحب، جس قسم کی اس وقت ٹینشن ہے، ایک طرف جو ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ان کی پارٹی کی لیڈرشپ بھی ہے، وہ احتجاج کی بات کر رہی ہے، آپ انہیں احتجاج بھی نہیں کرنے دیتے. ان حالات میں عمران خان صاحب کی طرف سے تو یہ آتا رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ جیل سے کہیں نہیں جائیں گے، نہ جیل سے باہر جانے کو تیار ہیں، کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ ان کے سوشل میڈیا مسلسل کمپین چلاتے ہیں ان کے ورکرز کہ عمران خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں، جھکنے کو تیار نہیں ہیں. پھر ان حالات میں اگر کوئی ایسی آفر بھی آتی ہے تو وہ تو قبول نہیں کریں گے. نہیں، لطیفہ یہ ہے کہ جس نجی ٹی وی کے پروگرام میں پہلے ایک دن طارق فضل صاحب نے یہ آفر کی
اس سے اگلے دن جو ہے وہ انہی کی پارٹی کے ایک رکن قومی اسمبلی ہیں مروت صاحب، انہوں نے سارا بھانڈا جو ہے وہ بیچ چوراہے پھوڑ دیا کہ نومبر 2024 میں ہر قسم کے سودے کے لیے اور بارگن کے لیے اور این آر او کے لیے بانی چیئرمین تیار تھے۔ وہ اور وہ بات ہے کہ وہ نہیں بات کسی انجام تک پہنچی، لیکن اس وقت وہ تیار تھے۔ اس سے قطع نظر جی دیکھیے ملک صاحب، اگر اپوزیشن کرتی ہے بالکل ٹھیک ہے، وہ عدم استحکام نہیں ہے، ان کو ضرور کریں، اپنی بات کریں، اپنا نظریہ دیں اور کھل کر بات کریں، لیکن دکھ یہ ہے کہ وہ بجائے پاکستان کے عوام کی فلاح کا کوئی ایجنڈا لے کر آئیں، ان کے پاس صرف بانی چیئرمین کی رہائی کا ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ایجنڈا جو ہے وہ بندوقوں اور ڈنڈوں کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حالات میں تو حکومت نے جو بالکل درست اقدامات لیے ہیں، کیونکہ پاکستان کے آئین میں صرف احتجاج کا حق نہیں لکھا، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو اپنا کاروبار، روزگار، اپنی زندگی بلا روک و ٹوک گزارنے کا حق ہے، اور وہ حق جو ہے وہ بھی اتنا ہی فائق ہے جتنا احتجاج کا حق ہے۔ تو حکومت نے تو تمام شہریوں کے حقوق ہیں، صرف احتجاج کرنے والوں کے نہیں، ان کا احترام کرنا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اس وقت ملک میں الحمدللہ معاشی بھی اور سیاسی طور پر استحکام ہے۔ جو گفتگو ہے وہ اگر ایجنڈا کسی پراپر پالیسی ایجنڈا پر ہوگی، آخر 13 سال سے ان کی حکومت ہے، کیا انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہے؟ کیا وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ دوسرے صوبوں میں بہتر صحت، امن، تعلیم، امن و امان، انفراسٹرکچر کیسے ڈیلیور کیا جا سکتا ہے؟ لیکن خیبر پختونخوا میں تو ایک تباہ حالی نظر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایشو ہے کہ بھی 12 اضلاع میں اس وقت خیبر پختونخوا کے جو سرحدی اضلاع ہیں وہاں صوبائی حکومت کی رٹ نہیں ہے، اور وہاں جو کہتے ہیں کہ جی دعوے دار ہیں کہ ہم نمائندے ہیں، وہ نمائندے سب کے سب جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے، بزدلانہ مصالحت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ان کے پاس کوئی انسائٹ ہے کہ کسی امن و امان کے طریقے سے بہتر حل کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے، اس پر بھی ہم بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ خرم صاحب، آپ نے معاشی اور سیاسی استحکام کی بات کی، لیکن آپ ایک پولیٹیکل ورکر رہے ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں، کسی مذہبی یا سیاسی جماعت پر پابندی لگانا مسائل کا حل ہو سکتا ہے؟ جی، ایک مسئلے کا حل ہے، اور وہ مسئلہ ہے سیاست میں تشدد۔ کوئی بھی جماعت، مذہبی ہو یا سیاسی، اگر بندوق کے ذریعے، کیلوں والے ڈنڈوں کے ذریعے، پولیس مینوں کو گولیاں مارنے کے ذریعے، پولیس کی گاڑیاں جلانے کے ذریعے اپنا اظہار کرے گی تو پھر یہ اس کا حل ہے۔ تو اصل ایشو یہ ہے کہ یہ اگر ہارڈ لائن لینی ہے، میری امید ہے، دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمت دی ہے پنجاب حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی، یہ صرف ایک جتھے کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کی تمام جماعتوں کو ایک سبق جانا چاہیے کہ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے، جمہوریت میں حصہ لینا ہے، تو انہیں امن کا راستہ اپنانا ہوگا۔ خرم صاحب، آپ کس موقف سے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ سیاست میں تشدد نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا ماضی میں بھی اس قسم کے فیصلے تو کیے گئے۔ تحریک انصاف کی حکومت تھی، لبیک کو بین کیا گیا، 6 مہینے بعد فیصلہ واپس لینا پڑا۔ ریاست کمزوری دکھاتی ہے تو پھر شاید جتھے جنم لیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے تو میں نے کہا میری یہ امید اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ استقامت دے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو بھی، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، کہ وہ جو بازی کے سودے بازیاں تھیں، اور وہ کیا تھی کہ یہ جتھے جو ہیں کبھی کسی کے لیے ایک سیاسی مہرے کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو روش ہے اسے بھی ترک کرنا ہوگا کہ پاکستان میں امن سے سیاست ہو۔ آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں پرامن طریقے سے کریں، قانون کے دائرے میں رہ کر کریں، اور آج کے دور میں جبکہ 24 گھنٹے ہمارے چاروں طرف سوشل میڈیا ہے، تو کسی بھی جگہ کوئی بھی احتجاج جو ہے وہ جگہ بن سکتا ہے کہ آپ نے جو بھی تنقید کرنی ہے حکومت کے اوپر وہ کریں۔ لیکن میں تو پچھلے بہت سالوں سے ڈھونڈ ہی رہا ہوں، متلاشی ہوں کہ اپوزیشن کے پاس کوئی پاکستان کے عوام کی فلاح کا ایجنڈا ہے، وہ کچھ بھی پیش نہیں کر پائے عوام کے لیے۔ خرم صاحب، آپ نے تذکرہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا، کہ اللہ ان کو زندگی دے اور جس قسم کے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ کنٹینیو بھی کریں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک پیج جب بھی ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا سرائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔
اب بھی کچھ حلقے یا کہیں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ شاید پنجاب حکومت اسٹیبلشمنٹ کہیں ناراض ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ناراضگی کسی جگہ پہ موجود ہے یا اس وقت ایک ہی پیج ہے؟ میں اس پر کوئی قیاس آرائی نہیں کروں گا. میں صرف اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کر رہا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان میں معاشی استحکام آیا ہے, سیاسی استحکام آیا ہے. معاشی استحکام سے مراد ہے کہ وہ قوم جو ہیجان میں مبتلا رہتی تھی کہ آج ڈالر کا کیا ریٹ ہے, پچھلے 2 سال سے ڈالر ایک ہی سطح پر کھڑا ہے. تو ایک استحکام تو ہے. وہ قوم جو ہیجان میں مبتلا رہتی تھی کہ جی جو ہے ڈالر کم ہو رہے ہیں اور تھوڑے ہو گئے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا, الحمدللہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس چل رہا ہے. تو ایک تو وہاں استحکام ہے. دوسرا یہ کہ سیاسی طور پر جس طرح میں نے کہا کہ اپوزیشن عدم استحکام نہیں ہے, کیونکہ جو ایوان ہے, اور میں اس میں پی ٹی آئی کا پشاور کی بھی بات کروں گا کہ ہر جو اسمبلی ہے اس وقت اس کے اندر ایک سٹیبل میجورٹی ہے, تو لہذا سیاست میں بھی استحکام ہے. باقی جلسے جلوس تنقید چلتی رہے گی, اور اڈیالہ کے باہر جو مجاور بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں گے. مخرم صاحب, آپ معیشت کو بھی بڑا قریب سے دیکھتے ہیں. پچھلے کئی روز سے جو ہے معیشت کے اوپر بھی کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. حالانکہ حکومت دعوے دار ہے کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. گزشتہ مالی سال کی نسبت جو شرح نمو ہے وہ 2004% سے بڑھ کے 2006 اور 7 تک جا پہنچی ہے, اور سیلاب کے باوجود. لیکن جو ہے اپوزیشن کے بعض اراکین کہتے ہیں جی کہ نہیں, اس وقت معیشت جو ہے وہ نیچے کی طرف جانے کا سفر کر رہی ہے. نہیں دیکھیے, اپوزیشن کی بات جو ہے نا وہ ان کے اراکین کہتے رہے. اصل یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی جو معاشیاتی ٹیم ہے جی, کہ ملک میں ہمیں شرح نمو کو کیسے بڑھانا ہے, اور جو حتمی چیلنج ہے ہر حکومت کے لیے کہ پاکستان کے کروڑوں نوجوان مرد و خواتین کے لیے بہتر اور وافر روزگار کیسے پیدا کرنا ہے. اس سر میں ابھی بہت گنجائش ہے کام کرنے کی, اور یہی اگلا چیلنج ہے کہ جب کہ استحکام الحمدللہ حاصل ہو گیا ہے کہ شرح نمو اور روزگار نیا جو پیدا ہونا ہے اس تک کیسے پہنچا جائے. اور وہاں ابھی شہباز شریف صاحب کو, ان کی مالیاتی ٹیم کو بہت کام کرنا ہے آنے والے دن. بلدیاتی انتخابات کے اعلانات بھی ہوئے, پھر مؤخر ہو رہے ہیں, پھر غیر جماعتی انتخابات کی بات کی جا رہی ہے. مسلم لیگ نون کو کیا اپنے پنجاب کے اوپر جو ہے اتنا یقین نہیں ہے کہ وہ جماعتی بنیادوں پر الیکشن جیت سکے؟ نہیں, بلدیاتی انتخابات میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. جماعت کی رائے اپنی بھی ویسے یہی ہے عمومی طور پہ کہ بلدیاتی انتخابات کرا دینے چاہیے. لیکن جو میں اب اس پہ بھی مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اندرونی گفتگو کیا ہوئی ہے, یا پنجاب اسمبلی نے جو بل پاس کیا ہے وہ یہی توقع ہے کہ پنجاب کے اندر بھی ایسے انتخابات کرائے جائیں جس میں یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو کوئی مضبوط فوٹنگ ملے. اس وقت جو ہے جو سیاسی عمائدین ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ غیر جماعتی ہونے چاہیے. خرم صاحب, آپ اگلے حالات جو آنے والے دنوں کے حالات میں کچھ بہتری دیکھتے ہیں کہ کوئی جو سیاسی استحکام کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کنٹینیو کرے گا, اور پھر اپوزیشن کے ساتھ بھی اس وقت جو ہے محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آ رہے ہیں, کلیش بڑھے گا یا کم ہوگا؟ جی, اچکزئی صاحب سے تو میری ذاتی نیاز بندی بھی ہے, وہ میرے کولیگ بھی رہے ہیں قومی اسمبلی میں بہت عرصہ. ان سے مجھے ضرور ایک تو اچھی توقع ہے, گمان اچھا رکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ان کے اپوزیشن لیڈر بننے سے جو بات میں نے پہلے کی کہ سیاست میں تشدد ختم ہوگا, کم ہوگا.